بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تمہیں بڑا ناگوار ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو لے کر متفقہ فیصلہ کر لو اور تمہارے معاملے کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ اگر تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا غرق کر دیا۔ تو دیکھو جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر ہم نے اس کے بعد مختلف رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ جس چیز کو پہلے ہی جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہیں ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ جب انہوں نے رسیاں وغیرہ پھینکی، موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اور اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ناگوار ہو۔ موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنے سرداروں سے خوف کی بنا پر کہ فرعون انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند مکان مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں؟ اے رب، ان کے اموال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ان کے پیچھے چلے ظلم اور زیادتی کے لیے، یہاں تک جب اس کے غرق ہونے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں، اس معبود کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ہم تو صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ مہیا کیا اور انہیں عمدہ وسائل رزق دیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ بس اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جن لوگوں
پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو اس سے پہلے کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو عذاب آتا دیکھ کر ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں ان سے دور کر دیا اور ایک مدت تک کے لیے انہیں سر و سامان زندگی دیا۔ اگر تیرا رب چاہتا تو جو زمین میں بستے ہیں سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائے؟ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ انہی پر گندگی ڈالتا ہے۔ ان سے کہو دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا مناظر قدرت ہیں، مگر ان لوگوں کی نشانیاں اور تنبیہیں کیا فائدہ دے سکتی ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ تو اب کیا یہ محض ان لوگوں کے دنوں جیسے برے دنوں کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر دو اور مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تب تم ظالموں میں سے ہوگے، اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، لہٰذا جو شخص راہ ہدایت پر چلے وہ تو محض اپنے لیے راہ ہدایت پر چلتا ہے، اور جو گمراہ رہے وہ تو محض اپنے آپ پر وبال لانے کے لیے گمراہ رہتا ہے، اور میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ ہیں اور ایک دانا و باخبر خدا کی طرف سے مفصل بیان کی گئی ہے تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیر لو تو میں تمہارے متعلق ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی طرف تمہیں واپس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں، خبردار جب یہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اللہ اس وقت بھی جانتا ہوتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔